مبرز وکیل آل محمد سرکار علامہ نثار عباس نقوی الجہادی اپنا بیان شروع کریں. انہاں دی آپ تو سا تمام مومنین دی نظر اپنے عقیدے دی ربائی کر رہے ہیں. دنیا میں ایک بھی کوئی ایسا ولی نہیں, دنیا میں ایک بھی کوئی ایسا ولی نہیں گردن پہ جس کے پائے مبارک علی نہیں, گردن پہ جس کے پائے مبارک علی نہیں. بچتی نہ مصطفیٰ کی رسالت بجز علی, کیسی تیری نماز ہے جس میں علی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. اور جناب کے سامنے سرکار علامہ سید نثار عباس نقوی الجہادی آپ لاہور اپنا بیان شروع کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ دعائے ظہور سرکار ولی الاسد صلاۃ والسلام علیہ تحیۃ الاکرام. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ناظم امور کائنات کے تجلیل ظہور کے لیے دل کی گہرائیوں سے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ وشرفنا رسالت رسولہ وعرفنا ولایت ولیہ وما کنا لنہتدی ان ہدانا اللہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد سیما ابن امہ ووارث علمہ المظہر بصفات اللہ والموسوم باسم اللہ والمعروف بذات اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ ونغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین. صلوات. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت کو تلاوت کیا گیا آپ سے شرف تخاطب حاصل کرنے کے لیے. قوم موسیٰ نے جناب موسیٰ سے کہا
کہ ہم اس صورت میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، ہم اس صورت میں آپ کی فوج میں بھرتی ہو سکتے ہیں، ہم اس صورت میں آپ کے سنگتی بن سکتے ہیں کہ ہمیں زمین کا کھانا نہیں آسمان کا کھانا ملنا چاہیے۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ سالار سنگت کو بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں سنگتیں رکھنے کے لیے، وہ بڑے بڑے ناجائز مطالبے بھی اسے ماننے پڑتے ہیں۔ تو موسیٰ کی سنگت نے بھی اپنے سالار اعلیٰ سے کہا تیرے ساتھ چلیں گے تب کہ آسمان کا رزق ہو۔ یہ نان روٹی اور آلو کا شوربہ کھا کر ہم تیرا ساتھ نہیں دے سکتے، چونکہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے۔ موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تیری ذات کہنے سے پہلے بھی جانتی ہے کہ یہ مجھ سے آسمانی رزق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کہا موسیٰ یہ تیرے سنگتی ہیں، آسمانی رزق دینا میرے لیے مشکل نہیں، کیا میں علی کل شیء قدیر نہیں ہوں؟ کیا میں قادر نہیں ہوں؟ میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ ایک آسمان کیا ساتوں آسمانوں کا رزق بھی مانگے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن پڑھیے گا، آسمان سے من و سلوہ کا نزول ہونا شروع ہوا، تیتر آ رہے ہیں، بٹیر آ رہے ہیں۔ ایک موسیٰ کے سنگتی راضی کرنے کے لیے اللہ نے ملائکہ کو باورچی بنا دیا۔ بلندی افلاک پہ مس کھول دیا کہ میرے موسیٰ کے فوجی جو ہیں انہوں نے لڑنا ہے، انہیں کھانا اچھا ملنا چاہیے۔ اب کھانے آنے شروع ہوئے، کھا 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 کے تنگ آ گئے، تنگ اور مجبور ہو کے ایک دن موسیٰ سے کہنے لگے کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ روز آسمان کا رزق ہی کھائیں؟ یہ میں قرآنی آیتوں کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ ہم آسمانی رزق ہی کھاتے رہیں؟ اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے، ساگ پات، لہسن، پیاز، دال۔ یہ منہ کا ٹیسٹ بدلنا چاہتے ہیں، اب ہم یہ ملنا چاہیے۔ موسیٰ نے کہا تم نے آسمانی رزق مانگا، یہ ایک عجیب بات تھی کہ دنیا والوں کے لیے آسمان کا رزق، وہاں کے ملک کا رزق اس ملک میں گو مشکل تھا، مگر میں نے منگوا کے دیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ زمین کا رزق ملنا چاہیے۔ اچھا میں اللہ سے پھر کہتا ہوں، موسیٰ نے التجا کی، بار الہ وہ زمین کا رزق مانگتے ہیں، اب ایک میس میرے فوجیوں کے لیے زمین پر بھی کھلنا چاہیے۔ موسیٰ کو کلیم اللہ کہنے والا، موسیٰ کی بات کو اپنی بات تسلیم کرنے والا،
کہتا ہے موسیٰ تو نے آسمانی رزق مانگا، ممکنات میں نہیں تھا زمین والوں کو دیا جائے، مگر مانگنے والا تو تھا۔ میں نے تیرے فوجیوں کے گناہ نہیں گنے، میں نے تیرے فوجیوں کے گناہ نہیں دیکھے، ان کے عقائد نہیں دیکھے، تو کہنے والا تھا، میں نے دروازے کھول دیے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں زمین کا رزق ملنا چاہیے، موسیٰ مگر اس حالت میں بھی میں علا کل شاید قدیر ہونے کے باوجود زمین کا رزق نہیں دے سکتا، اس لیے یہ زمین کسی کا حق کے مہر بن چکی ہے۔ میرے اور علی کی ایک ہی بات ہے، ایک ہی ہوتا ہے، بات علی تک ہوتی تو پوچھے بغیر فیصلہ کر دیتا۔ یہ ارض و سما اور سارے آسمان و زمینوں کی چیزیں میں نے علی کی ذاتی ملکیت میں دی تھی۔ علی نے اپنی زوجہ محترمہ سے بوقت نکاح اپنی خاص ملکیت سے حق کے مہر میں سارے پانی سمندر روئے زمین فاطمہ کو حق کے مہر میں لکھ دی ہے۔ اب جب تک بطول کا حق کے مہر سے کھانے کے لیے طلب کرتے ہو تو اس کے لیے موسیٰ کیوں نہ ہو یا کوئی اور نبی ہو، اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اس کی قیمت، اس کی قیمت اور تشہد میں علی ولی اللہ سے گھبرانے والی بم بلاسٹ کر رہا ہوں علی کے اختیارات کا۔ اور توجہ سے سننا، قرآن سے باہر ایک جملہ ہو گریبان پکڑ کے اتار دے، آپ کو مکمل اختیار ہے۔ بات تشہد کی نہیں، یہ تو بڑی چھوٹی سی آئٹم ہے، ہم نے آپ کے سامنے پیش کر کے پرکھنا چاہا کہ یہ چھوٹی سی بات بھی کو ادا کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں۔ موسیٰ رزق مانگتے ہیں ملکیت علی و زہرا سے۔ اچھا دیتا ہوں مگر قیمت ہر سپاہی کے کھانے کی قیمت ہو، ہر سپاہی جو یہ رزق کھائے گا وہ قیمت دے گا، یہ سرکاری خرچ پہ نہیں ملے گا، کیونکہ میرے سالانہ بجٹ میں یہ داخل نہیں ہے۔ مالک کیا خرچہ ہے ایک فی سپاہی کا، صبح بھی کھانا ہے دوپہر کو شام کو، کہا صبح دوپہر اور شام پورے دن کا بھی ٹھیکہ نہیں، جس وقت کھاؤ اس وقت قیمت دو۔ آپ کہیں چلے تو نہیں گئے؟ جب کھانے کی ہر وقت ضرورت ہے تو پیسے خرچ کرنے کی بھی اسی وقت ضرورت ہوگی۔ مالک کیا تو آواز قدرت وادخل الباب سجدا، یہ بستی اریحا ہے، اس کا ایک دروازہ ہے، اپنے فوجیوں سے کہہ دو اگر تم بھی کھانا چاہتے ہو تم بھی سن لو کہ جب اس دروازے میں داخل ہو جاؤ تو سجدہ کرو۔ منہ مانگا انعام دوں گا اس مولوی کو جو ثابت کر دے کہ اس دروازے سے مراد خانہ کعبہ کا دروازہ ہو یا اس دروازے سے مراد بیت المقدس کا دروازہ ہو۔ تفسیر پیش کر رہا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کی، جس کا اردو ترجمہ ہے آثار حیدریہ کے نام سے، گھر میں جا کر دیکھ لینا۔
جس کے پاس القطرہ کتاب ہے آیت اللہ احمد مستنبط کی، وہاں سے دیکھ لینا۔ متعدد کتابوں میں یہ بات ہے جس کو میں پوری ضمانت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ وہ دروازہ ہے ملک شام میں ایک بستی میں، اس وقت اس بستی کا نام تھا اریحا، اس وقت اس بستی کا نام ہے زینبیہ۔ اس وقت اس کا نام تھا اریحا، اس وقت اس کا نام ہے زینبیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ معصومہ ہو یا معصوم غصبی زمین میں دفن نہیں ہوتے۔ یہ ملکیت تھی علی و زہرا کی۔ اس کا اور ثبوت دوں، آپ میں سے کچھ لوگ شام تو گئے ہوں گے، جو نہیں گئے مولا انہیں لے جائے۔ اور جب جانا تو بی بی کے صدر دروازے سے، جہاں سے اندر داخل ہوتا ہے بندہ، اس دروازے کے تختوں پہ لکھی ہوئی ایک آیت دیکھنا، آج بھی لکھی ہوئی ہے جلی حروف سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ۔ جب دروازے میں داخل ہو جانا تو سجدہ کر دو، اور آج سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھنا۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ آج کیا پڑھنا ہے؟ قولو حطۃ، آج سجدے میں پڑھنا ہے یا حطہ، یا حطہ، یا حطہ۔ اگر تم نے ایسا کیا صرف کھانا ہی نہیں ملے گا، نغفر لکم، میں سب کو بخش بھی دوں گا۔ میں سب کو بخش بھی دوں گا۔ نغفر لکم خطایاکم، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو میرا موصل بن کے سجدہ کرے گا سنزید، اسے مزید بھی دوں گا، اسے مزید بھی دوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگوں نے یہ آیت پڑھی اور اللہ سے پوچھو کہ ہم تو امت محمد ہیں، موسیٰ صدیوں پہلے گزر چکے ہیں، یہ آیت ہمیں سنانے کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ۔ ہمارا کیا تعلق؟ ہم نے نہ من و سلوہ مانگا ہے، ہم تو ایسے بے نیاز ہیں کہ ضرورت مند ہو کر تجھ سے زمین کا رزق بھی نہیں مانگتے۔ ہمیں کیوں بتایا؟ کہا تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیوں بتایا ہے۔ سجدہ کرو، سجدے میں حطہ پڑھو، گناہ معاف کرو۔ اور کیا کروں گا؟ جو موسم بن کے سجدہ کرے گا مزید دو۔ لوگ اٹھے، میرے 11ویں امام کے پاس پہنچے، اور جا کر پوچھا مولا، موسیٰ کی قوم نے رزق مانگا، اللہ نے قیمت مانگی، ایگریمنٹ ہوا، تو اس میں کہا گیا کہ بستی اریحا کہ دروازے پر جاؤ تو سجدہ کرو اور سجدے میں حطہ کہو، گناہ معاف کروں گا، محسنوں کو مزید عنایات دوں گا۔ مولا اس دروازے، اس لکڑی کے تختوں میں کیا طلسم تھا؟ کتاب کا حوالہ میں نے پہلے آپ کو دے دیا ہے۔ کیا طلسم تھا؟ سرکار مسکرائے، کہا سننا چاہتے ہو؟ کہاں؟ تو میرے مولا کے 11ویں بیٹے نے کہا
مثل اللہ علی ذالک البابا مثال محمد و علی، اس دروازے کے ایک تختے پر شبیہ علی تھی، دوسرے پر شبیہ محمد تھی، آواز قدرت آئی ان کو سجدہ کر دو گناہ بخش دوں گا۔ کہا ایک تختے پہ شبیہ علی تھی، علی کی تصویر تھی، دوسرے پہ شبیہ محمد تھی، کہا سجدہ کرو، قولوا حطۃ، آج میرا ورد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جن کا کھاتے ہو انہی کا گاؤ۔ جن کا کھاتے ہو انہی کا گاؤ۔ قولوا حطۃ، یا حطہ کہو، مولا حطہ کیا ہے؟ سوائق المورکہ سنیوں کی کتاب، ایک مناقب کی ہر کتاب، دو تفسیریں پڑھو، تین اور جس کے پاس کچھ نہیں وہ جامعۃ المنتظر کی ترجمہ شدہ مفاتیح الجنان پکڑ لو، اس میں لکھا ہے کہ جب مولا کی زیارت کرتے تھے السلام علیکم یا باب الحطہ، اور رسول نے فرمایا یا علی اسموں کا فی القرآن باب الحطہ، اے علی قرآن میں تیرا ہی تو نام باب حطہ ہے۔ جب تیری زمین کا رزق موسیٰ کی قوم نے مانگا تو اللہ نے کہا ان کی شبیہوں کو سجدہ کرو، اور سجدے میں جا کے یا علی یا علی کرتا ہے، میں تجھے سجدہ کروانا چاہتا ہوں۔ رزق کی قیمت کیا ہے؟ سجدہ، سجدے میں پڑھنا کیا ہے؟ اللہ نہیں، علی۔ کیوں پڑھنا ہے؟ زمین اس کی ہے، ابو تراب وہ ہے، زمینوں کا مالک وہ ہے، حق زہرا سے کھا رہا ہے، حرامی نہ بن۔ میں نے آج تک کسی سے کہا نہیں، میری عادت نہیں ہے کہہ کے آپ سے نعرے لگواؤں، یہ اچھی بات نہیں۔ علی ہوتا ہی وہ ہے جو دل کے زندان توڑ کے باہر نکلے۔ اگر آپ علی سے محبت رکھتے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہ ہو، کوئی بیوی، کوئی بچہ ایسا نہ ہو جس کی زبان سے یا علی نہ نکلے، مجھے پھر خوشی ہوگی۔ نعرہ حیدری، سجدے میں یا علی کہنا ہے، میں گناہ بخش دوں گا۔ سانزید المحسنین، جو میرا محسن بن کر سجدہ کرے گا، میرا محسن، اللہ کا محسن، اسے مزید عنایات سے نوازوں گا۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ کا محسن کون ہو سکتا ہے؟ تفسیر کا نام ہے مررۃ الانوار، مقدمہ ہے تفسیر برہان کا، پڑھ لینا، قیامت تک کے لیے حوالے کا ذمہ دار۔ مولا سے پوچھا گیا کہ اللہ کا محسن کون ہے؟ دل چاہتا ہے بتاؤں؟ اللہ کے محسن کی نشانی کیا ہے؟ والذین یتقون لم یتقون فی فضل علی ابن ابی طالب
هم المحسنون. آواز قدرت آئی، میرا محسن وہ ہے جو علی کے فضائل میں شک نہ کرے. میرا محسن کون ہے؟ وہ جو علی کے فضائل میں. اللہ کہتا ہے میرا وہ محسن ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں مشکور ہوں، میں شکر گزار ہوں جو علی کا جیسا فضائل سنے اس میں شک نہ کرے. جو ایسا کرے گا وہ میرا محسن ہے. اس نے مجھ پر احسان کیا. اصولی طور پہ احسان تو علی پہ ہونا چاہیے تھا نا، کہ نہیں مجھ پہ احسان کیا. علماء نے علی کو سمجھنے ہی نہیں دیا. مگر نہیں، کچھ بندے اس نے چھوڑے ہیں علی سمجھانے کے لیے، جنہیں نہ تمہاری حکومتیں خرید سکی، نہ تمہارے تمان، نہ ریال، نہ ڈالر، نہ درہم، نہ دینار. وہ ہیں، وہ کہتے رہیں گے. ہر دور میں مالک نے کچھ بیلول کے نوکر چھوڑے ہوتے. بیلول پر بھی وقت تھا، بڑا اوکھا وقت تھا. وہ کہتا تھا یا علی کو جنت لے لے. تو جنت کیوں دے رہا تھا؟ موسم تھا اس کا. ہائے ہائے ہائے، بہت اچھے. اس دروازے کو ایک سجدہ کرو، ایک 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 سجدہ، گناہ معاف، گناہ معاف. عنایات کا دروازہ کھل جائے گا. اس دروازے کو سجدہ، اس کو سجدہ کر دو. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ قوم موسیٰ پر کتنی نمازیں فرض تھی؟ کسی کی ذہن میں ہو تو میری رہنمائی فرمائیے گا. کتنی تھی؟ یار گھبراتے کیوں؟ اور غلطی ہوگا نا. 50 نمازیں تھی. واہ یا جنہوں نے اپنی نمازاں کا نہیں پتا، انہوں نے تیری نمازاں کا کیا. تیرے منن والے دی خیر ہو. جنہ اپنی 5 نہیں یاد کی، موسیٰ دیا 50 کتوں کر چکے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ. 50 نمازیں. ہماری کوئی نماز 2 رکعت کی، کوئی 4 کی، کوئی 3 کی. چلو موسیٰ میں ہم یہ بات نہیں کرتے، ساری رکعتیں 2 سے کم تو ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہر نماز 2 رکعت ہو تو 50 کی کتنی رکعتیں بنیں؟ 100. ایک رکعت میں 2 سجدے ہوں تو 100 رکعت کے کتنے ہوئے؟ 200. سر اٹھانا. جو خالق اپنا 200 سجدہ کروا کے دن میں گناہ معاف کرنے کی گارنٹی نہیں دیتا، جو اپنی 200 سجدے کروا کر گناہ معاف کرنے کی شورٹی نہیں دیتا، وہ کہتا ہے علی کی شبیہ کو ایک سجدہ کر. ہائے ہائے ہائے، میں تیرے گناہ بخش دوں گا. یہ وعدہ اللہ کر رہا ہے اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ کسی بندے کا وعدہ نہیں ہے. میں بخش دوں گا. تو میرا محسن بن، میں عنایات کے دروازے کھول دوں گا. تو کچھ مانگ تو صحیح، میں تو تیار ہوں دینے کے لیے. شرط یہ ہے تو علی کا بن جا، میں تیرا بن جاؤں.
ٹھیک ہے؟ بہت اچھی. تو علی کا بن، میں تیرا بنا. تو یہ بات موسیٰ کی قوم کو اللہ نے کہہ کے پھر ہمیں کیوں سنایا؟ بہت اچھی. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کی شبیوں کو سجدہ کر دو، میں رزق دوں گا، میں کو گناہ معاف کر دوں گا. بات موسیٰ کی تھی، بیت گئی سینکڑوں ہزاروں سال پہلے. ہمیں سنانے کا، ہمیں دکھانے کا، ہماری کتاب کے سلیبس میں شامل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میں نے بھی پوچھا آواز قدرت ہے، تو نہیں جانتا موسیٰ کے ماننے والے بھی شیعہ تھے. هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه. موسیٰ کے ماننے والے بھی شیعہ تھے، موسیٰ بھی شیعہ، ہارون بھی شیعہ. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ہماری منزلت بھی ایسی ہے چونکہ مذہب شیعہ تھا. میں نے کہا کہ تم شیعہ ہو کر شبیوں کو سجدہ کر دو. میں شیعہ مانتا ہی اس کو جو اپنوں کی شبیوں کو سجدہ کر دو. بوسہ نہیں، سجدہ کرنا واجب ہے. یہ فعل موسیٰ ہے، فعل شیعیت ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ میں ہر سال حاجی جاتے ہیں، وہ 3 شیطان پتھر کی ڈیریاں ہی ہے نا، شبیہ ہے نا شیطان کی. ملا کہتا ہے جب تک نہ مارو حج نہیں ہوگا، جب تک نہ مارو حج نہیں ہوگا. میں نے کہا قبلہ یہ اتنا بڑا پتھر ہے، تیری اتنی سی کنکری اس کا کیا بگاڑے گا؟ بہت اچھے، بہت اچھے. یہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، تیری اتنی کنکری اس کا کیا بگاڑے گا؟ کیوں مارتا ہے؟ کہا یہ شیطان کی شبیہ ہے. کہا شبیہ ہے، اصل تو نہیں. کہا فرمان ہے کہ تم شبیہ کو مارو، تکلیف اصل کو ہوگی. تو مسئلہ حل ہو گیا، مانگو شبیہ سے عطا حاصل کرے گا. مانگو شبیہ سے دے گا اصل. جس طرح شیطان ہو کر اپنی شبیہ کا دامن نہیں چھوڑتا، ساتھ ہوتا ہے، اس طرح جو حسین کی کوئی شبیہ ہوگی حسین بھی ساتھ ہوگا. اللہ نے یہ مسالے اسی لیے پیش کیے ہیں. تو ہمارے مذہب کا ہر اصول، ہر رسم قرآن کی رسم ہے. اتنے تک ہی پڑھنا ہے. ہاں، تم نے آل محمد کو سمجھا ہی نہیں کہ آل محمد کیا ہے. تو صرف علم سمجھتا ہے، تو صرف جھنڈا سمجھتا ہے، تو صرف گھوڑا سمجھتا ہے. تمہیں پتہ جو نہیں ہے یہ علم، یہ گھوڑا. تو بڑا تقلیدی بندہ ہے نا. ماشاءاللہ، بہت اچھا. کہ عملیات میں، فروعات میں تقلید واجب ہے. تو بھاگ جائے گا. فروعات میں تقلید واجب ہے تو کر تقلید. میں فروع پڑھتا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد. جہاد فروع ہے یا نہیں؟ ہے نا. کیا جہاد میں علم استعمال نہیں ہوتا؟
فروع دین میں ہے، تجھ پہ واجب ہے تقلید کا۔ علم کو بھی چھپ، کھوڑے کو بھی چھپ۔ ہمارے غیر دوسرے برادران مسلمان بھی کہتے ہیں جی علم گھوڑا یہ کہاں سے ہے، کیوں نکالتے ہو؟ میں نے کہا قبلہ ہم صرف نکالتے ہیں، آپ تو ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ درود تاج میں نہیں پڑھتے، صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم۔ صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، براق بھی ہے علم بھی ہے، پہلے براق پھر علم، آگے گھوڑا پیچھے علم۔ تم تو علم و گھوڑے کو سلام کرتے ہو، درود پڑھتے ہو ان پر، ہم نے تو کبھی گھوڑے پہ درود نہیں پڑھا۔ ہم نے تو درود میں محمد و آل محمد کے علاوہ کسی کو گھسنے ہی نہیں دیا۔ تم نے تو علم بھی گھوڑا بھی۔ یہ معجزہ نہیں ہے علی کے بیٹے کا کہ جو مخالف ہے وہ درود میں پڑھ رہی ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کہتا جی وہ براق ہے، گھوڑا نہیں، وہ پیچھے سے گھوڑا ہے، اوپر سے عورت ہے۔ میں نے کہا یہ تو مسئلہ اور بھی اچھا ہو گیا۔ کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ ابھی تک یہ کہتے چلے آ رہے ہیں، عورتوں سے کہتے ہیں گھوڑا نہ دیکھنا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اللہ نے گھوڑے پر عورت رکھ کر کہا کہ پکا ہوتا ہے۔ گھوڑا اور عورت لازم و ملزوم قرار دے کر کہا کہ پکا ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ اگر یہ کہے ٹوٹتا ہے تو جھوٹ مارتا ہے۔ جاؤ میری براق کا دیکھ لو، عورت گھوڑے کے ساتھ ساتھ ہے۔ علی کا ادھر نام لیا، ادھر مولوی صاحب کو ومٹنگ شروع ہو گئی، الٹیاں آنی شروع ہو گئی۔ وہ علی کو بڑھا دیا ہے، اللہ کے برابر کر دیا ہے۔ تم نے اللہ دیکھا ہے؟ بہت اچھے، تم نے کو اللہ کی حد دیکھی ہے؟ میرا خیال ہے تمہیں پتا ہوگا، میں بتا اللہ کی حد کیا ہے، ہم وہاں تک نہیں لے جاتے، ہم تو مان لیں گے۔ تم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں، کہا جی وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ احد ہے۔ میں نے کہا ہر وقت وہ آہد نہیں تھا، وہ آہد نہیں تھا پہلے، بسم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ بعد میں آہد بنا۔ تم تو جانتے ہی نہیں کہ اس کی اہدیت شروع کب ہوئی۔ اگر توجہ ہو تو اہدیت کی ایک بات سنا۔ سنی شیعہ کی مشہور حدیث ہے، وقت کو تھوڑا جانا خبر ہے۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ شیعہ سنی کی متفقہ حدیث ہے، اور یہ حدیث عام نہیں، حدیث قدسی ہے، جس سے کوئی بندہ بشر انکار نہیں کر سکتا۔ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ کنتو کنزن مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ میں کیا تھا؟ مخفی خزانہ، خزانہ۔ جب کچھ نہیں تھا میں خزانہ تھا۔
کیا خزانہ ایک درہم کو کہتے ہیں؟ ایک ڈالر کا نام ہے، ایک تومن کا نام ہے۔ میں خزانہ تھا، خزانہ جواہرات کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ کہا میں خزانہ تھا، اس کا مطلب ہے جو جوہر تھا اس کو ملا کر کہہ رہا ہے وہ نہیں تھے، میں ہی تھا۔ عرفان کی بات بتا رہا ہوں، غلطی اور روک دینا۔ میں مخفی خزانہ تھا، یہ نہیں کہا کہ میں آحد تھا یا واحد تھا، میں خزانہ تھا، میں خزانہ تھا، خزانہ۔ اس خزانے کا ترجمہ کسی مولوی سے کروا کے لاؤ جو کہے جس کا ترجمہ ہے واحد۔ دنیا کی کسی لغت میں اس کا ترجمہ ہو احد یا اس کا ترجمہ ہو صمد۔ سرکار جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ۔ خزانے کا معنی ہوتا ہے جواہرات کا مجموعہ۔ ان سارے جواہرات کو کہا کہ وہ ملا کر خزانہ میں تھا، یعنی جیسے وہ ویسا میں، جیسا میں ویسے وہ۔ بہت اچھی، کیا بات۔ خزانے میں سارے روپے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میں مخفی تھا، بھائی نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ ستارے نہ سیارے نہ قمر نہ شمس نہ ہوا نہ دریا نہ فضا نہ رمل نہ نمل نہ مشارق نہ مغارب نہ شمال نہ جنوب نہ جنت نہ عرش نہ ماحول قدرت نہ ماحول جلالت نہ ماحول رحمت نہ عظمت نہ رحمت نہ منت نہ عزت نہ عفت نہ مقام محمود، کچھ نہیں تھا، نہ انسان نہ حیوان نہ فرشتے نہ ملائکہ نہ رضوان نہ حورے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ مکان تھا نہ زمان تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو پھر تو مخفی کس سے تھا؟ ہوا تھا، اور چھپنے کے لیے حجاب چاہیے، پردہ چاہیے، کمرہ چاہیے، چادر چاہیے۔ تیرے جیسا قیمتی جوہر معمولی چادر میں نہیں ہوتا۔ وہ تیری چادر کا نام کیا تھا؟ تیری ردا کا نام کیا تھا؟ یہ چادر ایسی تھی، جب وہاں تھی تو اس کا نام اور تھا، ادھر آئی رسول کے کندھے پہ دیکھی تو کبھی مزمل کہہ دیا، کبھی مدثر کہہ دیا، اور کبھی بطول و فاطمہ پہ آئی تو کسا کہہ دیا۔ تو چھپا ہوا تھا، کیوں چھپا ہوا تھا؟ جب تجھے دیکھنے والا ہی نہ ہو تو چھپنے کا مقصد سے مانی دارا، کیوں سویا، کیوں چھپا ہوا تھا؟